أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، اے ایمان والو، اگر کوئی تمہارے پاس فاسق خبر لے کر آئے، فتبینوا، پس اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کو لا علمی کی وجہ سے تکلیف پہنچا دو، فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ، پھر اس کے بعد تم اپنے کیے ہوئے پر نادم اور شرمندہ ہو جاؤ۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اور جان لو کہ بے شک تم میں اللہ کا رسول موجود ہے۔ لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، اگر وہ تمہاری اکثر معاملات میں بات ماننے لگ جائے تو تم مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری طرف ایمان کو محبوب کر دیا۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اس کو تمہارے دلوں میں مزین کر دیا۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور تمہاری طرف کفر کو اور فسق کو اور نافرمانی کو ناپسند کر دیا۔ تمہارے دلوں میں ان باتوں کی نفرت ڈال دی۔ اولئک ھم الراشدون، یہی لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں۔ فضلا من اللہ ونعمہ، اللہ کی طرف سے فضل اور نعمت ہے ان پر۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالی خوب جاننے والا ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، انک حمید مجید۔ سورۃ الحجرات کی
آیت نمبر 6 سے لے کر آیت نمبر 8 تک تلاوت کی گئی ہے، اور گزشتہ درس میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کے لیے دوسرا قانون بیان فرمایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تمہاری آوازیں بلند نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آوازیں بلند ہو گئیں تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا، خبر بھی نہیں ہوگی۔ آج کی آیات میں اللہ نے ایک اور قانون، تیسرا قانون ایمان والوں کے لیے بیان فرما دیا۔ وہ قانون کیا ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی فاسق بندہ خبر لے کر آئے تو اس خبر پر فوراً عمل نہیں کرنا، بلکہ فتبینوا، اس کی اچھی طرح تحقیق کرنی ہے، کیا واقعی یہ خبر سچی بھی ہے یا نہیں۔ فاسق کہتے ہیں اس بندے کو جو شریعت کی حدود سے بالکل نکل جائے۔ شریعت کی طرف سے جو اللہ تعالیٰ نے حدود مقرر فرمائی ہیں، نبی علیہ السلام نے بتائی ہیں شریعت میں، ان حدود کو چھوڑ دے، ان کو پامال کرے، اس بندے کو فاسق کہتے ہیں۔ فرمایا ایسا بندہ کوئی خبر لے کر آ جائے تو اس خبر پر فوراً عمل نہیں کرنا، بلکہ اس کی تحقیق کرنی ہے، اس لیے کہ سنی سنائی خبر پر اگر عمل کیا جائے تو اس سے بہت سارے نقصان پیدا ہوتے ہیں۔ آج کل زیادہ فساد اور جھگڑے اور ناراضگیاں اور آپس میں دوریاں، ان کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کی سنی سنائی پر عمل شروع کر دیتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ جو بات کر رہا ہے اس میں حقیقت کیا ہے، اس میں سچائی کتنی ہے۔ بس اس نے کہی، ہم نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا اور ناراضگیاں پیدا ہوگی، دوریاں بن گئی ہیں، جھگڑے شروع ہو گئے۔ اس لیے ایمان والوں کو اللہ نے پہلے خبردار کر دیا کہ سنی سنائی بات پر اور کسی فاسق کی خبر پر یقین نہ کرنا، بلکہ فتبینوا، اس پر تحقیق کرنا، ان تصیبوا قوما بجہالۃ، ایسا نہ ہو کہ تم جو ہے وہ سنی سنائی پر، اس کی خبر پر عمل شروع کر دو اور تمہارے درمیان جو ہے وہ تم سے جو ہے وہ کسی دوسرے لوگوں پر نقصان ہو جائے، ضرر پہنچ جائے، ان کو تم تکلیف پہنچا دو لا علمی میں، اور پھر کیا ہو، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، بعد میں جب تم کو پتہ چلے کہ یہ تو ہم نے غلط کیا ہے، جو ہم نے خبر سنی تھی وہ تو ایسی ہے ہی نہیں ہے، جس کے بارے میں خبر سنی ہے اس کے بارے میں تو کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے، بعد میں تمہیں پتہ چلے اور تم کیا ہو جاؤ، نادم ہو جاؤ، پچھتا رہے ہو۔ اس سے پہلے جو ہے وہ ایسا نہ ہو کہ تمہیں پچھتانا پڑے، پہلے تم اس کی تحقیق کر لو۔ اس آیت کے بارے میں ایک واقعہ جو بڑا مشہور اور نقل کیا جاتا ہے کہ ایک صحابی تھے ولید بن عقبہ بن ابی معیط رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قبیلہ بنو مستلق کی طرف بھیجا، اور ان کا کام اور ان کا مقصد یہ تھا وہاں پر جانے کا کہ انہوں نے جا کر زکوٰۃ وصول کرنی، اس قبیلے سے زکوٰۃ وصول کرنی ہے۔ اور بنو مستلق کے جو لوگ تھے ان کے اور یہ ولید عقبہ کے درمیان، ولید بن عقبہ جو ہیں ان کے درمیان زمانہ جاہلیت میں کچھ اختلافات تھے، جھگڑے تھے، لیکن بعد میں جب
اسلام قبول کر لیا تو وہ جھگڑے ختم ہو گئے۔ اب بنو مصطلق کے جو لوگ تھے ان کو پتہ چلا کہ ولید بن عقبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہمارے پاس آ رہے ہیں اور یہ زکوٰۃ وصول کیا کریں گے، تو ان کو یہ عہدہ ملا نا زکوٰۃ وصول کرنے والا، تو اس لیے ان کی شان اور ان کے احترام میں بنو مصطلق کے لوگوں نے استقبال کے لیے وہ نکل آئے باہر۔ یہ جو ولید بن عقبہ ان کو پتہ چلا کہ بنو مصطلق کے لوگ تو باہر آ رہے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتہ تھا کہ وہ استقبال کے لیے آ رہے ہیں یا کسی اور مقصد۔ ان کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ شاید وہ جو زمانہ جاہلیت میں ہمارے آپس میں اختلافات تھے اور جھگڑے تھے، آج بھی اسی مقصد سے جو ہے وہ قبیلے والے باہر آئے ہیں مجھے نقصان پہنچانے کے لیے۔ یہ وہیں سے واپس ہو گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے اور جا کر بتایا کہ میں تو اس وجہ سے واپس آ گیا ہوں کہ مجھے پتہ چلا کہ قبیلے والے لوگ باہر آ رہے ہیں اور وہ مجھے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، کیونکہ ہمارے زمانہ جاہلیت میں اختلافات تھے آپس میں۔ تو بعد میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ وہ قبیلے والے لوگ تو استقبال کے لیے آئے ہوئے تھے، ان کا کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ نہیں تھا، بلکہ وہ محض استقبال کے لیے آئے تھے، ان کے احترام میں، ان کی شان میں۔ تو یہ انہی کے بارے میں آیت نازل ہوئی کہ اگر تمہیں کوئی فاسق خبر جو ہے وہ تمہارے پاس لائے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ لیکن مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ روایت جو ہے نا ولید بن عقبہ والی، یہ کوئی مستند روایت نہیں ہے، یہ جھوٹی اور من گھڑت روایت ہے، اس کی کوئی سند وہ مستند نہیں ہے کہ اس پر اعتبار کیا جا سکے، اور سرے سے جو ہے یہ مفسرین نے اس کو غلط روایت قرار دیا ہے، اس لیے کہ اگر اس روایت کو مانے تو فاسقن اس کے پھر مصداق کون ہوں گے، کیونکہ اس واقعہ تو ولید بن عقبہ کا ہے رضی اللہ تعالیٰ، تو پھر نعوذ باللہ وہ فاسق ٹھہرے۔ تو صحابہ کے بارے میں تو یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، صحابہ کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان کے دلوں میں فسق ہو، کیونکہ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں گواہی دی ہے کہ میں نے تو ان کے دلوں سے فسق کو بالکل جو ہے وہ ختم دور کر دیا، فسق کو ان کے قریب بھی نہیں آنے دیا۔ تو اس لیے یہ محض ایک اللہ نے ایمان والوں کو سمجھانے کے لیے قانون بیان کر دیا کہ اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے نا تو اس کی خبر پر یقین نہیں کر لینا، بلکہ پہلے اس کی تحقیق کرنی ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات پر یقین کر لے، وہ سنی سنائی بات پر یقین کر لے، یہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے۔ کہیں سے بات سنی نا تو اب اس کی تحقیق نہیں کی، بلکہ اس کو آگے لا کر دوسروں کے آگے پھینک دیا، جی فلاں جگہ پر ایسا حادثہ ہو گیا، فلاں پر ایسا حادثہ ہو گیا۔ اکثر سوشل میڈیا پر جھوٹی خبریں چل رہی ہوتی ہیں، کبھی کسی کو مارا ہوتا ہے، کبھی کسی کو مارا ہوتا ہے، کبھی فلاں فوت ہو گیا، کبھی فلاں مار گیا، کبھی فلاں جگہ پہ یوں ہو گیا۔ تو یہ ساری سنی سنائی باتیں، ان پر پھر یقین کرنا اور آگے بیان کرنا، فرمایا یہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے۔ فرمایا کوئی بھی خبر لے کر آئے فاسق تو اس کی تحقیق کرو، ایسا نہ ہو کہ تم عمل کر ڈالو اور پھر بعد میں تمہیں پچھتاوا ہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، فرمایا جان لو کہ بے شک تمہارے اندر اللہ کا رسول موجود ہے۔ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ، یہ آیت مبارکہ جو ہم نے پہلا قانون پڑھا تھا نا، پہلا قانون اس سورت کی پہلی آیت میں کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا، یعنی مخالفت نہیں کرنی، اس آیت کا تعلق بھی اسی سے ہے، یعنی تمہارے اندر اللہ کا رسول موجود ہے تو جو اللہ کا رسول تمہیں کہے اس پر عمل کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اتباع کرو، فرما برداری کرو۔ لو یطیعکم فی کثیر من الامر، فرمایا اگر اللہ کا رسول تمہارے اکثر معاملات میں تمہاری باتیں ماننے لگ جائے تو لعنتم، تم مشقت میں پڑ جاؤ گے،
بعض لوگوں کی عادت تھی کہ اللہ کے رسول کو آ کر کہتے کہ ایسا ہونا چاہیے، اس طرح ہونا چاہیے، جس طرح کہ آج ہمیں بھی بعض لوگ آ کر جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں کہ یوں کر کے اعلان کرو، یوں کر کے بیان کرو، ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے۔ عادت ہوتی ہے نا بات۔ اللہ کے نبی کو بھی یوں کہا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ اس طرح ہو جانا چاہیے، ایسا حکم ہونا چاہیے۔ تو اس پر اللہ نے فرمایا کہ زیادہ جو ہے وہ اللہ کے نبی کو باتیں نہ کیا کرو، کیونکہ اگر تم یہ باتیں کرو گے اور اللہ کے نبی نے تمہاری بات مان لی اور یہ حکم پکا ہو گیا تو لعنت تم مشکل میں پڑ جاؤ گے، تمہارے لیے مشکل کھڑی ہو جائے گی۔ اس لیے جو اللہ کے نبی فرما دیں اسی پر اکتفا کیا کرو، اس پر عمل کیا کرو، اپنی طرف سے ڈھکوسلے نہ بنایا کرو۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، فرمایا اللہ تعالی نے تم کو ایمان کی محبت دے دی، یعنی تمہارے دل میں، صحابہ کرام کی بات ہو رہی ہے، تمہارے دل میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو پختہ کر دیا۔ جس طرح کہ پیچھے آیت میں ذکر تھا کہ اللہ نے صحابہ کے دلوں کا امتحان لیا تو صرف کیا نظر آیا؟ للتقویٰ، تقویٰ نظر آیا۔ اسی طرح فرمایا ایمان کو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے لیے خاص کر دیا۔ عام بندہ جو ہے وہ ایمان کی تلاش میں ہوتا ہے کہ میرے دل میں ایمان آ جائے، ایمان کی تلاش میں رہتا ہے، لیکن صحابہ کرام وہ شخصیات ہیں کہ ایمان ان کی تلاش میں تھا کہ مجھے ایسے دل مل جائیں کہ میں ان کے اندر جا کر بسیرا کر جاؤں۔ فرمایا صحابہ کرام کے وہ دل تھے کہ ایمان بھی ان کے اندر آنے پر خوش ہو گیا کہ کتنی عظیم جگہ مجھے مل گئی۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا صحابہ کرام کا مقام دیکھیے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں صحابہ کو برا مت کہا کرو، اگر تم میں سے صحابہ کے بعد آنے والے جو لوگ ہیں ان میں سے کوئی بندہ احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرے نا، اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، اور ایک صحابی جو اللہ کے نبی کا صحابی وہ ایک مد صدقہ کرے، تو فرمایا کہ یہ سونے پہاڑ، احد پہاڑ جو ہے سونے کا ہو، اس کو خرچ کرنے والا یہ اس کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا جو ایک مد خرچ کر رہا ہے۔ اور ایک مد کتنا ہوتا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں تقریباً نصف کلو، آدھا کلو، یعنی ایک صحابی آدھا کلو خرچ کرے سونا اللہ کے راستے میں، اور بعد میں آنے والا کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو یہ صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا، اس لیے کہ صحابہ کی شان ہی بہت زیادہ ہے۔ فرمایا ان کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو پسند کر لیا، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور فرمایا تمہارے دلوں میں اللہ نے ایمان کو مزین کر دیا، خوبصورت کر دیا۔ وَكَرَّهَا ہے سبحان اللہ، انسان کے دل میں ایمان آئے تو ایمان خوبصورت جو ہے دل خوبصورت ہو جاتا ہے، لیکن صحابہ کرام وہ شخصیات ہیں کہ جب ان کے دلوں میں ایمان آیا تو ایمان خوبصورت ہو گیا۔ کیسے خوبصورت اور مزین دل تھے۔ فرمایا وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں فرمایا کفر کی، فسق کی اور نافرمانی کی، عصیان کی نفرت ڈال دی، ناپسند کر لیا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے دلوں میں ایمان کو پسند کیا اور کفر کو ناپسند کر لیا تو پھر کفر اور فسق صحابہ کے دلوں میں کیسے آ سکتا ہے؟ بعض لوگ جو ہے وہ صحابہ پر تبرہ کرتے ہوئے کوئی کسی صحابی پر کفر کا فتویٰ لگاتا ہے کہ وہ نعوذ باللہ مسلمان نہیں رہے تھے، کوئی کسی پر فسق کا فتویٰ لگاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب فتویٰ دے دیا ہے کہ ان کے دلوں میں کفر اور فسق نہیں آ سکتا، اللہ نے ناپسند کر دیا ہے، تو پھر ہمارے تمہارے فتوے لگانے سے ان کی شان میں کمی نہیں آ سکتی۔ اولئک ھم الراشدون، فرمایا یہی لوگ ہیں رشد و ہدایت والے، جو بالکل ہدایت پر ہیں۔ اس لیے تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا نا اصحابی کالنجوم، کہ صحابہ سارے کے سارے ستاروں کی مانند ہیں، تم جس کی بھی اقتداء کرو گے تم ہدایت پر ہی رہو گے۔
فرمایا جس صحابی کے پیچھے چلو گے ہدایت پر رہو گے، اس لیے کہ اولئک هم الراشدون، وہ رشد و ہدایت پر ہیں۔ فضلا من اللہ و نعمہ، اور یہ فرمایا اللہ کی طرف سے ان کے لیے خصوصی فضل ہے اور خصوصی نعمت ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے علم والا ہے، خوب جاننے والا ہے، بڑی حکمتوں والا ہے۔ اللہ سمجھ نصیب فرمائے عمل کی۔